سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ٹیڑھی راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں، وہ اپنے کیے کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو کہنے کو انسان ہیں، ان کی ظاہری صورت حلیہ انسانوں کا ہے، مگر حقیقت میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ غافل ہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امت کے گناہوں میں غور کیا، زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا یا بنیادی گناہ کیا ہے، تو مجھے غفلت سے بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آیا۔ غفلت کیا ہے؟ انسان اللہ کو بھول جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے تو یہ تھوڑی سی غفلت ہے، چاہے گھنٹوں کے لیے بھول جائے تو گھنٹوں کی غفلت ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب سے ہوش کی آنکھ کھولی ہے خدا کو کبھی یاد نہیں کیا۔ یہ تو اعلیٰ درجے کی، انتہا درجے کی غفلت ہے۔ تو یہ غفلت انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اسے انسان کی فہرست سے نکال کر جانوروں کی فہرست میں داخل کر دیتی ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینوں میں لوتھڑا تو ہے لیکن وہ صرف خون ہی پمپ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، اس سے جو کام لینا چاہیے وہ نہیں لے رہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے چہرے میں آنکھیں بھی ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اندھے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا میں بہت دیکھ رہے ہیں، اتنا دور دور دیکھ رہے ہیں، اتنا دور دور دیکھ رہے ہیں کہ جہاں عام انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، دوسرے سیاروں کی، دوسری کہکشاؤں کی، خلاؤں کی، فضاؤں کی کیا کیا خبریں ان کے پاس آ رہی ہیں۔ دور بھی نگاہیں ہیں، بہت دور دیکھتے ہیں، اور بہت باریک بھی دیکھتے ہیں۔ خوردبینی نے ایسی ایجاد کر لی کہ ذرے کا بھی جگر چیرتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں مگر جو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی ستاروں کی، سیاروں کی تو خبریں آ رہی ہیں مگر یہ خبر نہیں ہے کہ جو 5 فٹ 2 فٹ 4 فٹ مٹی کے نیچے انسان چلا گیا اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا کہ ان کے کان بھی ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو نصیحت کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ نہیں سنیں گے، الٹی سیدھی باتیں سنیں گے، لغو باتیں سنیں گے، بیکار باتیں سنیں گے، دائیں بائیں کی باتیں سنیں گے، لیکن سمجھداری کی اور صحیح بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ فرمایا ایک مخلوق ایسی بھی ہے
اور جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری جانب ایسے انسان بھی ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. کوئی لمحہ ان کی زندگی کا ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ کی یاد ان کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر انسان اس غفلت سے نکلنا چاہے وہ جتنی بھی غفلت ہے، غفلت تو نقصان دہ ہے، چاہے کلی غفلت ہو کہ انسان اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے، ساری زندگی اس کی گزر گئی انکار خدا میں، ہوش ہی نہیں ہے، بیوی بچے گھر بار مکان، بس یہی اس کی انتہا ہے، جو جانور بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض اعتبارات سے ہم سے اچھا کرتے ہیں. لیکن انجام کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہیں کی مٹی، یہیں کا کام، یہیں کا گارا، یہیں پہ ختم ہو گیا، ساتھ تو کچھ نہ گیا. تو کچھ لوگ جو ہے غفلت سے باز آتے ہیں، تھوڑے سے باز آ گئے، کچھ زیادہ باز آ گئے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان غفلت سے مکمل نکلے اور اللہ کو ہر دم ہر لمحہ یاد رکھے. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر لمحہ اللہ اللہ کرتا رہے، اس کی زبان پہ ذکر جاری رہے. لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. تیری زبان، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، تیری زبان پر اللہ کا نام رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو، انسان کا دھیان اللہ کی طرف ہو. کام وہ دنیا کا کر رہا ہے، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، ہاتھ میں مصروف ہے اس کا، زبان مصروف ہے، پاؤں سے چل رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن دل جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے اس کا، غفلت نہیں ہے اس کو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور جب کبھی ہلکی پھلکی غفلت ہوتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے. اس سے دنیا کے کاموں میں خلل نہیں پڑتا، بلکہ اور اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد اور اس کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے. تو اصل تو یہ ہے. اب یہ درجہ انسان کو کیسے ملے گا؟ یہ درجہ انسان کو ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. انبیاء علیہ السلام کے دل تو پیدائشی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتے. حتیٰ کہ نیند میں ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام غافل نہیں ہوتے. فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے. دل اللہ کی یاد میں، اللہ کی ملاقات میں مشغول رہتا ہے، اس لیے اس پہ غفلت طاری نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام سو جائیں تو ان کو وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ ہمیں نیند آ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالخصوص جب لیٹ کر سوئیں یا ٹیک لگا کر سوئیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کا نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ غفلت میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہاں عام انسان جو ہے اس کے لیے غفلت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی یاد میں تسبیحات، ذکر، تلاوت بہت کچھ شامل ہے. اور اللہ کے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام. اچھے نام کیا ہیں؟ اللہ کی صفات ہیں، یہ جو قرآن پاک میں بھی ان میں سے چند نام آتے ہیں. سورہ حشر کی آخری آیات ہیں. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى. تمام خوبصورت نام اللہ کے ہیں. یہ جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی. کسی مخلوق کی اگر کوئی تعریف ہوتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے. مخلوق نے مثلا ہم کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں تو اس نے حسن اپنا خود تھوڑی پیدا کیا، تو اللہ کی عطا ہے. تو دینے والے کی تعریف ہے، حسن والے کی تعریف نہیں ہے. کسی کے علم کی تعریف کرتے ہیں تو علم تو کوئی اس کی اپنی ماں کے پیٹ سے تھوڑی لے کے آیا. علم الانسان ما لم يعلم. الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ نے سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، تم اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، تو اگر کسی کے علم کی تعریف ہے، کسی کے بیان کی تعریف ہے، کسی کی تقریر کی تعریف ہے، تو یہ دراصل اللہ کی تعریف ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ بندے کی تعریف جو ہے یہ تو اللہ کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے اور لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے. ورنہ من آنم کے من دانم، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں. کہ انسان کے ایسے ایسے گوشے ہیں زندگی کے ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، حرکات ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو خود بھی ان کا سامنا کرنے سے شرماتا ہے. چہ جائے کہ کسی انسان کو اس کا پتہ چلے، ماں باپ جیسی محبت کرنے والی ہستی کو پتہ چلے، اولاد کو، بیوی بچوں کو پتہ چلے، تو بھی وہ انسان کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے اس دنیا میں. لیکن اللہ کی ذات ہے کہ جو بندے پر پردہ ڈالتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بندے کی تعریف اصل میں اللہ کی ستاری کی تعریف ہے. تو تعریف جہاں بھی ہوتی ہے، جیسے بھی ہوتی ہے، جس کسی کی بھی ہوتی ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. اس لیے فرمایا الحمد، تمام تعریفیں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہیں. تو جتنی بھی اچھی خوبیاں ہو سکتی ہیں مخلوق میں، ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، نہ ہم اس کا کوئی نقشہ بنا سکتے ہیں، نہ ہم اس کے لیے کوئی صورت تجویز کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی ہم جہت مکان تجویز کر سکتے ہیں. یہ سب چیزوں سے پاک ہے. وہ مکان سے پاک ہے، اس نے مکان کو بنایا ہے، مکان مخلوق. وہ زمان سے پاک ہے، وہ زمانہ کا پیدا کرنے والا وہ ہے، زمانہ مخلوق. وہ جہت سے، ڈائریکشن سے پاک ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، یہ سب مخلوقات ہیں. وہ خالق ہے. اور اسی طریقے سے اس کی جو صفات ہیں وہ بھی بے چون و بے چگون ہیں، ان کی کوئی مثل اور مثال نہیں، سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہاں ہم ان کا کچھ نہ کچھ ادراک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ظہور اس کائنات میں کیا ہے. کہ جو کائنات اور مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مظہر ہے. یہاں اللہ کی صفات دکھائی دیتی ہیں ہمیں. ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی خالقیت ہمارے سامنے آتی. تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو کہ سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے. خلق کرنے والی اور خوبصورتیوں کی پیدا کرنے والی وہی ذات ہے. تو ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے، گلاب کو پھول کو دیکھ کے منتقل ہوتا ہے، اور ندی نالوں کو، آبشاروں کو، اور فضاؤں کو، خلاؤں کو، ستاروں کو، کہکشاؤں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد جس چیز سے آتی ہے یہ سب اللہ کی صفات کا مظہر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفات ہمیں دکھا رکھی ہیں، اگرچہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی، لیکن ہم کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو اپنی نظر میں لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. پھر انہی صفات کو جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کوئی لفظ خاص کر لیا جائے تو وہ اس کا نام بن جاتا ہے. جیسے ہمارے بہت سی صفاتی نام ہوتے ہیں. ایک ہمارا ذاتی نام ہوتا ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، اور ایک وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کو کوئی لقب دے دیا جاتا ہے. جیسے مثلا ایک آدمی جو ہے نام اس کا زید ہے، اب اس نے حفظ قرآن بھی کر لیا ہے. حفظ ایک صفت ہے، قرآن پاک کو یاد کرنا. اس صفت کی بنیاد پر ہم اس کے لیے ایک لقب دے دیتے ہیں اس کو حافظ صاحب. پھر وہ علم بھی حاصل کرتا ہے قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، تو ہم اس کے کہتے ہیں عالم صاحب، مولانا صاحب. پھر وہ اگر آگے فتوے کا علم حاصل کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں مفتی صاحب. اگر وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں قاری صاحب.
اور اگر وہ مزید یہ ہے کہ تدریس اور تعلیم میں لگ جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں معلم اور استاذ یا مدرس کہتے ہیں. تو یہ بہت ساری اس کی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو الگ الگ نام دیتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہیں، اور یہ نام ویسے تو بے شمار ہیں، اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس میں سے 7-8 بنیادی صفات ہیں، باقی اس کے جو ہیں وہ ذیلی صفات ہیں جس کی تعداد حدیثوں میں 99 آئی ہے، جن میں سے 8 بنیادی صفات جو ہیں وہ یہ ہیں: حیات، اللہ حی ہیں، زندہ ہیں، علم ہے، اللہ علیم ہے، قدرت ہے کہ اللہ قدیر ہیں، قادر ہیں ہر چیز پر، ارادہ ہے وہ ارادہ کرتے ہیں، فعال لما یرید ان کا ارادہ ہوتا ہے، سمع ہے کہ وہ سمیع ہیں، اور بصر ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، کلام ہے وہ متکلم ہے، کلام کرتے ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، فرشتوں سے کلام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ بالکل وہ ایک مبہم سی ذات ہے، نہیں، وہ صفات رکھتی ہے اپنے اندر. اور اس کے بعد پھر آگے 99 کے قریب جو صفات ہیں قرآن پاک کے صفحات کے شروع میں، قرآن پاک کے باہر کی طرف 99 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں، جس میں عزیز ہے، منتقم ہے، جبار ہے، قہار ہے، غفار ہے، معطی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے. مختلف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان ناموں کی فضیلت بھی آئی ہے. آپ نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو بندہ ان کا احاطہ کر لیتا ہے، ان کو گنتا ہے، گن کر یعنی ان کو شمار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جس کو تعلق مل گیا تو اللہ سے اس کا تعلق ہو گیا. انسان اس کی صفات کے راستے سے اس تک پہنچتا ہے. پہلے اس کی مخلوقات کو دیکھتا ہے، مخلوق کو دیکھتے دیکھتے پھر صفات کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والا کیسا عظیم الشان ہوگا. جو چیز اتنی عظیم الشان ہے تو اس کو بنانے والا کتنا عظیم الشان. پھر اس کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے، پھر کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ فرمایا کہ اسماء ہیں بے شمار، وہ سب پیارے پیارے نام ہیں. فادعوہ بہا، جب تم نے اللہ کو پکارنا ہو تو انہی ناموں سے پکارو. پکار میں دونوں چیزیں داخل ہیں، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، اس میں بھی اللہ کے ناموں سے ذکر کرنا ہے، کسی ہلکے لفظ سے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرنا. جو اس کے صحیح نام ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. ذکر جو کیا جاتا ہے، اور ذکر صرف اللہ کے نام ہی کا ہوتا ہے، مخلوق میں سے کسی کے نام کا ذکر نہیں ہوتا. جس کو نام جپنا کہتے ہیں، یہ مخلوق کا نام جپا نہیں جا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، کچھ بھی ہو. نام صرف اللہ کا. جو رٹ لگائی جاتی ہے نام کی، وہ سبح بحمد ربک، فرمایا کہ اپنے رب کے نام کی رٹ لگا. بالعشی والابکار، صبح و شام، یہ اللہ کا نام ہوگا. اور دوسرا مطلب پکار کا یہ ہے کہ جب دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اچھے اچھے نام سامنے رکھ کے دعا کیا کرو، اچھی اچھی صفات سامنے رکھا کرو. گویا کہ صفت جو ہوتی ہے، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو جو صفت یا صفاتی نام ہم اس کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے بطور ریفرنس کے ہم دیتے ہیں کہ اللہ جی یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، اے علم والے مجھے علم دے، اے خبر والے مجھے خبر دے، یا غفور اغفر لی، اے بخشنے والے مجھے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہم تذکرہ کر کے اس کی رحمت کی اس خاص صورت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے صفات اور صفاتی نام انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کا نام ہم نے رکھ لیا ہے، اگرچہ اس کے اندر صفات موجود ہیں لیکن ایک الگ بھی صفات ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں منقول ملتی ہیں، اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفاتی نام اور عجیب و غریب انداز میں اللہ کو پکارا گیا. ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر دعا کی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، اے وہ ذات کہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور گمان کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی. گمان کی بھی، نظر کی تو بہت دور کی بات ہے، گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا. اور اللہ تعالیٰ تو اللہ ہیں، اس کی صفات ہیں. اللہ نے تو فرمایا جنت کے بارے میں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر کبھی اس کا خیال آ ہی نہیں سکتا کہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ تو یہ تو جنت تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت کا ظہور ہے۔ تو اللہ ہے، اس کی صفات، اس کی ذات، وہ کہاں انسان کے گمان میں آ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو، لمبی دعا ہے، حدیثوں میں مل جاتی ہے، اس کو انعام دیا، بہت خوش ہوئے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی بہت عمدہ انداز میں تعریف کی ہے۔ تو ہم اگرچہ خود تو ایسی تعریف نہیں کر سکتے، ہمارے پاس عربی کے الفاظ نہیں ہے، نہ ہمیں وہ اتنا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب لفظ بنائیں۔ اس لیے اللہ کے جو نام موجود ہیں انہی ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو دعائیں نکلی ہیں، ان دعاؤں کو اپنی دعا کے الفاظ بنا لیا جائے، انہی میں مانگا جائے کہ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ سے مانگا، جن جن الفاظ سے مانگا، میری بھی یہی دعا ہے، اور اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام ہو جائے۔ دو مجموعے بہت عام ملتے ہیں، ایک مناجات مقبول ہے اور ایک الحزب الاعظم ہے، اس میں قرآن کی اور احادیث کی دعائیں ہیں، یہ سامنے رکھ لی جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ فدعوہ بیا، آگے فرمایا وذروا الذین یلحدون فی اسمائی، کہ جو لوگ میرے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی دو مطلب ہے اس کے، یا تو یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کا نام دے دیتے ہیں، یعنی رزق دینا اللہ کی صفت ہے لیکن بت کو رازق بنا لیا، اس کو رزاق کہہ دیا یا اس کو رازق کہہ دیا، یہ بھی اللہ کے نام کی بے اکرامی ہے اور حق تلفی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یا ایسا نام دے دیا جہالت اور لا علمی میں کہ جو اللہ کے مناسب حال نہیں ہے، یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے کہ اللہ تعالیٰ ناموں کو غلط استعمال کرنا۔ اس کی ہمارے ہاں بھی بے احتیاطی سے، بے دھیانی میں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص نام، یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا چاہیے، کچھ لوگ یہاں بھی افراط و تفریط میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ نے تو یہ دیکھا کہ جو بھی نام قرآن پاک کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، پہلے گتے کے صفحے پر لکھے ہیں، ان میں سے کوئی نام کہیں بھی ان کو لکھا نظر آتا ہے، کہتے ہیں یہ تو غلط استعمال ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس حد تک حساس ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں وکیل کو وکیل بھی نہ کہو کیونکہ وکیل تو اللہ کا نام ہے، حلیم کو حلیم نہ کہو کیونکہ یہ تو اللہ کا نام ہے۔ تو اس حد تک بیچارے جو ہے وہ حساسیت میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام دو قسم کے ہیں، کچھ نام وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو صرف اللہ کے لیے ہر حال میں ہیں، وہ کسی مخلوق کے لیے کبھی بھی کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکتے، جیسے رحمان ہے، اور اس طریقے سے اور نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا لفظ ہے خود، یہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اگر تو ہوں الف لام کے ساتھ، جیسے الوکیل، الرشید، الصبور، الشکور، الغفور، تو یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ مخلوق کے لیے پھر اس حال میں استعمال نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر بغیر الف لام کے ہوں تو پھر مخلوق میں بھی ان کا نام، ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ دو قسم کے الفاظ ہو گئے، کچھ وہ کہ جو خالص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے خالق کا لفظ ہے، رزاق کا لفظ ہے، رحمان کا لفظ ہے، تو یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اس لیے کسی مخلوق کو، کسی عبد الخالق کو خالق نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحمن ہی کہا جائے جب بھی کہا جائے، اور عبد الرزاق کو رزاق نہیں کہنا چاہیے، عبد الغفار کو غفار نہیں، بلکہ اس کو عبد الغفار ہی کہنا چاہیے۔ لیکن کچھ نام جو ہیں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان مشترکہ بھی ہیں، جیسے رحیم، عزیز، رشید، کریم، علی۔ العلی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن صرف علی یہ تو مخلوق کا نام بھی ہے، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل نہیں فرمایا۔ اور اسی طریقے سے عزیز یہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور کے لیے استعمال فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رؤوف کا لفظ بھی استعمال کیا، رحیم کا لفظ بھی استعمال کیا۔ تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں، وکیل کا لفظ ہو گیا، شہید کا لفظ ہو گیا، حالانکہ الشہید تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور عزیز کا لفظ ہو گیا، عزیز بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ہے، لیکن یہ وہ نام ہیں جو الف لام کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بغیر اس کے ہوں تو پھر یہ مخلوق کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے
بچوں کے نام بھی رکھے جائیں تو پھر اس کا نبھایا بھی جائے. ایسا نہ ہو کہ نام تو رکھ لیا لیکن اس میں پھر نبھایا نہیں ہے بلکہ اس کو بگاڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا نام رکھا اور پھر اس میں بے احتیاطی شروع کر دی, تو یہ بھی ایسا نہ ہو کہ گناہ کے زمرے میں آئے. اور یہ گناہ بڑا سخت ہے. فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کو معمولی نہ جانو, اللہ کے ناموں میں بگاڑ کرنا اس کی تو سزا ہے جو اس کے کرنے والوں کو اپنے وقت پر ملے گی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.